آج ہم آپ کے لائے ہیں مزیدار سی کہانی، عنوان ہے شاید کام آ جائے، اور اس سے آپ نے لکھا ہے قمر احمد علی خان نے۔ مس فوزیہ کی کلاس میں 30 بچے تھے۔ ایک بچے کا نام طارق تھا۔ اس کو جیبوں سے بہت دلچسپی تھی۔ جب کبھی اس کے لیے نئی پتلون لی جاتی تو وہ کہتا، پتلون لمبی ہو یا چھوٹی، نیلی ہو یا لال، کالی ہو یا پیلی، اس کی مجھے پرواہ نہیں، البتہ اس میں جیبیں ضرور ہونی چاہیے۔ پتہ ہے جیبیں اس کے لیے کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ وہ ہر گری پڑی چیز اٹھا کر جیب میں رکھ لیتا تھا۔ اس کو چیزیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے ابو بھی چیزیں جمع کرتے تھے، مگر صرف کیلیں اور پیچ۔ اگر ان کو کوئی کیل یا پیچ پڑا نظر آ جاتا تو وہ اس کو اٹھا لیتے اور کہتے شاید کسی وقت کام آ جائے، اور پھر اوزاروں کے باکس میں ڈال دیتے۔ طارق کی ماں کو بھی چیزیں جمع کرنے کی دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی بازار سے واپس آتی تو پلاسٹک کے بیگوں میں سے سامان نکالنے کے بعد ان کو ٹوکری میں ڈال دیتی اور کہتی شاید کبھی کام آ جائے۔ طارق کی بڑی بہن کو بھی ایک شوق تھا۔ وہ رسالے یا اخبار میں کسی مشہور آدمی کی تصویر دیکھتی تو اسے کاٹ کر اپنے البم میں لگا لیتی۔ طارق کو ہر چیز سے دلچسپی تھی۔ اسے کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ملتی وہ جیب میں رکھ لیتا۔ وہ ایک دن گھر سے نئی پتلون پہن کر اسکول روانہ ہوا، اس لیے آج اس کی جیبیں بالکل خالی تھیں۔ وہ سر جھکائے چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ربڑ کے ایک چھلے پر پڑی جو سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ تھوڑی دور گیا تو اسے ایک پتھری ملی، چھوٹی سی، چکنی چکنی، جیسے سمندر کے کنارے نظر آتی ہے۔ اس نے وہ بھی اٹھا کر جیب میں رکھ لی اور آگے بڑھا تو اسے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ سیفٹی پن ہے۔ اس نے اسے بھی اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ وہیں قریب میں ایک طرف ایک ڈوری کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جو دور سے اس کو نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کو اپنی انگلی پر لپیٹا اور جیب میں رکھ لیا۔ آگے چلا تو اس کی نظر دیا سلائی کی ایک ڈبیا پر پڑی جو خاصی صاف ستھری تھی۔ اس نے کھول کر اسے سونگھا تو اس میں سے ویسی ہی بو آئی جو دیا سلائی میں سے آتی ہے۔ اس نے خوشی خوشی وہ بھی جیب میں رکھ لی۔ وہ لال اینٹ کے ایک ٹکڑے کو ٹھوکر مارتا ہوا اسکول کے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے واپس جا کر اینٹ کا وہ ٹکڑا بھی جیب میں رکھ لیا۔ اب تک اس کے پاس چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ اسکول کے میدان میں داخل ہوا تو دیکھا مس فوزیہ باہر کھڑی بچوں کے لگائے ہوئے پودوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک پودا جھکا ہوا تھا، اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت تھی۔ مس نے کیاری میں سے لکڑی کا ٹکڑا ڈھونڈ نکالا، لیکن اس کو پودے سے باندھنے کے لیے ڈوری کی ضرورت تھی۔ طارق نے جلدی سے اپنی جیب میں سے ڈوری کا ٹکڑا نکالا اور مس کو دے دیا۔ مس خوش ہو کر بولی، بالکل ٹھیک، اسی کی ضرورت تھی۔ اتنے میں اسکول کی گھنٹی بجی اور بچے کلاس میں چلے گئے۔ کلاس میں جانے کے بعد بچے مس فوزیہ کو سلام کرتے تھے۔ وہ ایک نظر بچوں پر ڈالتی تھیں کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جوتوں پر پالش ہے، بال بنے ہوئے ہیں۔ جب ان کی نظر نادیہ پر پڑی تو اس نے جلدی سے اپنا گریبان مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس کے گریبان کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ مس فوزیہ نے کہا، نادیہ بٹن کہاں گئے؟ نادیہ نے جواب دیا، دھوبی نے توڑ دیے۔ تو امی سے لگوا لیتی، مس فوزیہ نے ذرا خفگی سے کہا۔ اب نادیہ کا گریبان بند کرنے کے لیے سیفٹی پن چاہیے تھی۔ مس فوزیہ نے ادھر ادھر دیکھا تو طارق نے جلدی سے اپنی سیفٹی پن جیب سے نکال کر دے دی۔ مس نے کہا، بہت شکریہ، کام آئی ہے تمہاری پن۔ کھیل کے پیریڈ سے ذرا پہلے رانا کو متلی ہونے لگی، سر میں درد بھی ہونے لگا۔ مس فوزیہ نے اس سے کہا، سر ڈیسک پر رکھ کر خاموشی سے بیٹھی رہو، شاید گرمی کا اثر ہو۔ طارق نے جلدی سے اپنی چکنی سی پتھری نکال کر رانا کو دی اور کہا، اس کو اپنے ماتھے پر لگاؤ، آرام ملے گا۔ مس فوزیہ بولی، تمہارا ماتھا گرم ہو رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی پتھری سے تمہیں سکون ملے گا۔ کھیل کے پیریڈ میں کامل کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ مس فوزیہ کو دکھانے لایا۔ مس نے کہا، گھر لے جاؤ اپنی امی کو دکھانا۔ کامل بولا، یہ تو مجھ سے کھو جائے گا۔ طارق نے جھٹ جیب میں سے دیا سلائی کی ڈبیا نکال کر اسے دیا اور کہا، اس میں رکھ لو۔ مس فوزیہ نے طارق کی تعریف کی، شاباش، تم بہت اچھے بچے ہو، ضرورت کی ہر چیز وقت پر نکال کر دیتے ہو۔ جب بچے کھیل کے میدان میں گئے تو مس فوزیہ نے ان کو ہاپ اسکاچ کھیلنے کا کہا۔ اس کے لیے زمین پر خاکے بنانے کی ضرورت پڑی۔ مس فوزیہ بولی، اوفو، میں چاک لانا بھول گئی ہوں۔ طارق نے جلدی سے لال اینٹ کا ٹکڑا نکال کر انہیں دیا اور کہا، اس سے کھانے بنا لیجئے۔ مس فوزیہ نے پیار سے طارق کی طرف دیکھا
اور اینٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لے کر کھانے بنا دیے اور پھر ان کے اندر نمبر لکھ دیے۔ اب آپ بتائیے اس کی جیب میں کیا رہ گیا؟ کھیل کے بعد ڈرائنگ کا پیریڈ آیا۔ طارق کی ڈرائنگ اتنی خوبصورت تھی کہ مس فوزیہ نے ساری کلاس کو دکھائی۔ پھر طارق سے کہا اس کو گھر لے جا کر امی کو دکھانا۔ انہوں نے اس کو سنبھال کر لپیٹا تو طارق نے جلدی سے اپنی جیب میں سے ربڑ کا چھلا نکال کر اس پہ چڑھا دیا۔ مس فوزیہ نے کہا بالکل ٹھیک، اسی کی ضرورت تھی، اور دونوں ہنس دیے۔ آپ بھی یقیناً ہنس پڑے ہوں گے۔